آپ کو جب انجن ریپیئر کرنا ہو یا اسی طرح سے کوئی ریپیئر کا کام کرنا ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن کا کام ہو یا کوئی عام گھریلو ضروریات کے مطابق آپ کو کام کرنا ہو، تو آپ پہلے ٹولز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جو مسئلہ ہے اس کے مطابق آپ اس کے مطابق وہ ٹولز یا وہ اوزار چنتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، یا پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا وقت ٹولز کو ایکسپلین کرنے میں لگا دیتے ہیں اور مسئلوں کی طرف نہیں جاتے۔ پرابلم سالونگ کیسے کی جاتی ہے یہ نہیں سکھایا جاتا۔ ٹولز ایک ثانوی چیز ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ ایک اچھا مکینک اگر اس کے پاس اچھے ٹولز نہیں بھی ہیں تو وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے مسئلے کا حل نکال لے گا، لیکن اگر وہ اچھا مکینک نہیں ہے اور اس کے پاس اچھا سکل سیٹ یا ہنر موجود نہیں ہے تو اچھے سے اچھے ٹول بھی اگر اس نے سمجھ رکھے ہیں یا اس کے پاس اس کا ڈھیر موجود ہے ان ٹولز کا، تو وہ مسئلہ حل نہیں کر پائے گا۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم صرف ہمارا ہی سسٹم نہیں، پوری دنیا کا ایجوکیشن سسٹم ٹولز پہ بات کرتا ہے، اور زیادہ تر امپلائرز یا نوکری پہ رکھنے والے یا انڈسٹری کے مالکان ایجوکیشن پہ سٹریس اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک لمبا عرصہ ایک ایسے سسٹم میں گزار چکے ہیں جو ان کی نروز کو ٹیسٹ کرتا ہے، ان کی برداشت کو ٹیسٹ کرتا ہے، ایسی چیزیں پڑھنے اور سیکھنے اور کرنے اور ایسا وقت گزارنے کا ان کو کتنا تجربہ ہے جہاں پر ان کا دل نہ کر رہا ہو، ان کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ سب مضامین مجھے کیوں پڑھائے جا رہے ہیں جن کی میرے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں ہے، یا مجھے نکما کیوں کہا جا رہا ہے کہ مجھے حساب نہیں آتا یا مجھے ڈرائنگ نہیں آتی، جبکہ اس کی مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے دلچسپی اور چیزوں میں ہے۔ پھر بھی مجبور ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ان ٹولز کو سیکھنے کا بار بار جو دراصل سکھانے کا کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کو عادت ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص طرح کے کنفائنڈ انوائرمنٹ میں ٹرین ہو جائے، وقت پہ آنے کے لیے، وقت پہ جانے کے لیے، وقت پہ ایک سیشن کے ختم ہونے یا ایک پیریڈ یا ایک ٹائم کے ختم ہونے کے بعد دوسرے ٹائم میں جانے کے لیے، ایک خاص طرح کے کپڑے پہننے کے لیے، ایک خاص طرح کا یونیفارم ہو، کتابیں ہوں اور ایک خاص روٹین ہو، تاکہ اسے پتہ ہو کہ اس نے ایک خاص طرح کی انوائرمنٹ میں زندہ رہنا سیکھنا ہے۔ یہ انڈسٹریل ایج کے زمانے میں، جب آج سے 300 ساڑھے 300 سال پہلے انڈسٹریل ایج شروع ہوئی تھی، تو ایسے ورکرز کی ضرورت تھی جو وقت کی پابندی کریں اس طرح سے، اور ایک خاص طرح کی کیا کہتے ہیں نا، وہ انوائرمنٹ کے اندر مجبوراً رہنا سیکھ لیں اپنی مرضی کے خلاف، تاکہ جب وہ فیکٹری میں آئیں تو ان کو زیادہ مشکل پیش نہ آئے۔ آج کے اکثر انڈسٹریلسٹ اور حاجرین یا امپلائرز جو ہیں وہ آپ کی تعلیم سے زیادہ آپ کی ڈیوریشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے گریجویشن تک پڑھا ہے، آپ نے ماسٹرز تک پڑھا ہے، یعنی 12 14 15 سال اس انوائرمنٹ میں گزارے ہیں جہاں آپ پابندی میں رہ سکتے ہوں، آپ کو عادت ہو سٹریس میں کام کرنے کی، اپنی مرضی کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنے کی، تو پھر آپ ان کی مرضی کے ورکر ہو سکتے ہیں۔ ورکر، صرف ورکر، لیڈر نہیں۔ انہیں انوویشن اور کریٹیوٹی کے لیے چند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اکثر لوگ انہیں ایسے ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ زیادہ تردد نہیں کر رہے تھے اب تک تعلیمی نظام میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کے لیے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آرٹیکل میں ذکر کیا تھا کہ جو تعلیمی نظام
पूरी दुनिया में राइट है, वो दरअसल तालीमी निज़ाम नहीं है। वो तो इंडस्ट्रियल एज का बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम है जो वर्कर्स पैदा करता है, एक तरह से नौकर या गुलाम, ओबीडियंट, बात को बगैर ज़्यादा तरद्दुद के मान लेने वाले और ऑर्डर्स को फॉलो करने वाले, अपने पास ही कुछ ना सोचने वाले। और असल में तालीम कुछ और होती है। तालीम का मतलब होता है लर्निंग, और ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे लर्निंग को इनकरेज किया जाए। जैसे डेथ वैली, सब वाकिफ़ हैं, यूएस में एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ज़िंदगी नहीं है, यानी किसी भी किस्म की नबातात तक वहाँ मौजूद नहीं है, पौधे भी नहीं होते। लेकिन 2004 में अचानक वहाँ बहुत बारिश हुई, 7 इंच तक बारिश हुई, और 2005 में पूरी डेथ वैली फूलों से ढक गई। अंदर की आपकी तलब है सीखने की, लर्निंग की, और आपके टैलेंट्स और आपकी रुझानात वो बस दबे हुए होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ज़िंदगी दबी हुई होती है किसी सहरा के अंदर। उनको बाहर लाने के लिए एक अच्छी बारिश की ज़रूरत होती है, सही वक्त पर सैर हो जाने वाली बारिश, बहुत ज़्यादा सैर कर देने वाली भरपूर बारिश, तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है। सीखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ सीखने के लिए जो आप चाहते हैं, लर्निंग के लिए। और अगर एजुकेशन सिस्टम, नाम नहाद एजुकेशन सिस्टम, सीखने को इनकरेज नहीं करता, सिर्फ लगी लगाई बंधी रूटीन की तरह इंडस्ट्रियल एज के बनाए हुए पुराने सिस्टम को ही फॉलो करता रहता है, जिसमें एक ही तरह की चीज़ एक ही अंदाज से ज़बरदस्ती उसी तरह सिखाई जाएगी सबको, तो वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है। इस बात के लिए आज तक बहुत सारे और लोग, बहुत बड़े नाम, बिल गेट्स हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, फिर और बहुत सारे नाम उससे पहले, विंस्टन चर्चिल है, इवन आइंस्टाइन है, जिन्होंने ये कहा कि मेरी तरक्की में और मेरी जहानत और मेरे विज़डम में और मेरे यहाँ तक पहुँचने में, इतना नुमाया इंसान बनने में सबसे बड़ी रुकावट मेरे स्कूल थे। अगर वो ना होते तो शायद मैं उससे पहले पहुँच जाता। तालीमी निज़ाम जो है वो तालीमी निज़ाम दरअसल है नहीं, इसके लिए कोई निज़ाम भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती असल में। ये तो एक नेचुरल सिस्टम है जिसमें किसी एक बड़े से आप सीना बसीना हुनर और पेशा सीख लेते हैं। जैसे एक पुराने ज़माने में एक हेयर ड्रेसर का बेटा हेयर ड्रेसर इसलिए बन जाया करता था कि वो सारा वक्त वहीं उसके साथ गुजारता था, और उसका बाप बहुत सारी और चीज़ों के साथ ये चीज़ें भी सिखा दिया करता था। इसी तरह एक जूते रिपेयर करने वाले शख्स, एक कॉबलर या एक मोची के बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी वो काम सीखने में, क्योंकि उसका उड़ना बिछौना ही ऐसा होता था। बिल्कुल उसी तरह से इंडस्ट्री में अगर लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा कर दी जाए और इंडस्ट्री अपने स्कूल खोले, जैसे कि हाल ही में इलॉन मस्क ने अपना स्कूल खोला और अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों से स्टार्ट लिया और उनको डायरेक्टली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ इनकरेज किया जो दरअसल उनकी अपनी बहुत सारी दिलचस्पी थी उसमें। सारे वो बच्चे नहीं लिए मेरा ख्याल है उन्होंने, कि जो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते थे, उनको छोड़कर सिर्फ उसके पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर टेस्ला में एम्प्लॉयज़ के बच्चों को साथ लेकर और फिर बराह रास्त उस इंडस्ट्री से उनका तारुफ कराया गया, वहाँ उसका रब्ता हुआ, वहाँ उन्होंने उनके स्टडी टूर अरेंज किए, उनके एक्सपीडिशंस को अरेंज करते रहते हैं और वहीं के एम्प्लॉयज़ भी मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ ही इलॉन मस्क भी पढ़ाता है। बराह रास्त उनसे मसाइल का हल हासिल करने की कोशिश की गई, उनके सामने प्रॉब्लम्स रखी गई और फिर उनको बताया गया कि इन प्रॉब्लम्स को, स्पेस एक्स की प्रॉब्लम्स को या टेस्ला की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कौन से टूल मुनासिब हैं और उनका क्या इस्तेमाल होता है। और बच्चों ने ऐसे ऐसे मसाइल हल कर दिए जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है। हमें सिर्फ मौका देने की ज़रूरत होती है, उस छुपे हुए टैलेंट को
جو صحرا میں چھپی ہوئی زندگی کی طرح ہوتا ہے، دبے ہوئے ٹیلنٹ کو اگر ہم صحیح وقت پر صحیح بارش برسا دیں تو وہ ٹیلنٹ باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح انڈسٹریز اگر یہی کام ساری دنیا میں کرنے لگیں، ساری کی ساری انڈسٹریز، جیسے فارماسیوٹیکل والے اپنا اسکول کھول لیں، میڈیکل والے اپنے میڈیکل اسکولز تو آلریڈی کھول چکے ہیں، لیکن اسی طرح سے اسی نہج پر ہر شعبے میں، چاہے وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہو، چاہے وہ ایئر کرافٹ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ بزنس کے مختلف شعبے ہوں، جیسے پروڈکشن یونٹس ہیں، شوگر ملز ہیں، جوٹ ملز ہیں، پھر اس طرح ہر طرح کی انڈسٹری، ایون ٹیک انڈسٹری، اپنے اسکول خود کھولیں اور اپنے ہی امپلائیز کے بچوں سے اسٹارٹ لیں اور اپنے ہی امپلائیز کو کہیں کہ وہ ان کو سکھانا شروع کریں دلچسپی کے حساب سے، یا اگر ان کو دلچسپی نہیں ہے تو دوسری انڈسٹری کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہیں وہ سیکھیں، وہیں وہ سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنا کام شروع کر دیں۔ تو ہمیں اس ایجوکیشن سسٹم پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، زیادہ سے زیادہ اتنی ضرور پڑے گی شاید کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھ لیں اور لکھ سکیں اور پڑھ سکیں، بس اس کے علاوہ باقی سارا کچھ سب ہنر وہ براہ راست انڈسٹری سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک آرٹیکل میں اپنے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایجوکیشن سسٹم کی ریفارم کا ایک اور راستہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی گرومنگ اور ان کی تربیت بہترین ادارے کے تحت ہو، جو ہم سب پوری دنیا میں مانتے ہیں کہ سب سے بہترین گرومنگ اور ان کی شخصیت کی تعمیر آرمی کے اداروں میں سب سے بہتر ہوتی ہے۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ ایک بھرپور انسان بن کر ابھرتے ہیں، تو کیوں نہ آرمی کی طرز پہ اسکول بنائے جائیں، آرمی کے ٹریننگ کے جس طرح کے ادارے ہیں، آرمی کے جو اسکولز ہیں، اس کے مطابق اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے جائیں اور اس کے مطابق ہی تعلیمی نظام کو چلایا جائے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انڈسٹری سے لوگوں کے اوپر یہ بات لازمی کر دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ کم از کم 2 سے 3 سال کسی نہ کسی اسکول میں اپنی خدمات پیش کریں اور براہ راست بچوں کو انڈسٹری سے متعارف کرائیں، انڈسٹری سے اسٹڈی ٹورس لے کے جائیں، ان کو ایکسپیڈیشنز پہ لے کے جائیں اور ان کو براہ راست یہ سکھائیں کہ انڈسٹری میں کیا ہوگا۔ لیکن اس سے بہتر طریقہ شاید یہ ہے کہ انڈسٹری خود اپنے اسکول